السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صليت الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگ ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے آج کا خطبہ جمعہ وعدے عہد کی اہمیت کے متعلق ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے کے حساب سے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم کاروباری حضرات ہیں، ہر شخص کاروبار کرتا ہے اور کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی عہد وعدہ لازمی کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ ہر ایک مسلمان کی فطرت میں ہے، اور یہ جب تک اس بات کا عقیدہ نہیں ہوگا کہ وحدہ ذات لا شریک اللہ رب العزت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب تک ایمان جتنا مرضی شخص کہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا۔ تو جو بھی بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اب وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، آگ پرست ہیں، جو بھی ہیں، وہ ان بچے کو دیکھتا ہے، وہ بچہ اپنے گھر میں کہ کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کا ماحول ہے۔ اگر مسلمان گرانا ہے تو وہ مسلمان بنے گا، اگر مشرک گرانا ہے تو مشرک بنے گا۔ تو اسی طرح جو ہے اگر یہودی جو بھی ہے اسی طرح کا وہ بنے گا۔ آگے جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ ہر مسلمان بچہ پیدا اس طرح ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کوئی بھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔
آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو پھر ان کی پشت سے جو ہے جتنے مسلمان یا جتنے قیامت تک لوگ آنے ہیں سب کو پیدا کر دیا گیا، اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا گیا۔ کون سا وعدہ، کون سا عہد؟ الست بربکم۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا عالم ارواح میں جتنی روحیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کی پیدا کی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اسی بنا پر ہر ایک بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ہم زندہ ہو چکے ہیں، اس دنیا میں آ چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے کیا وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت آپ ہمارے رب ہیں۔ اب جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، سارے اس وعدے کو بھول چکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے مختلف رسولوں پر، مختلف نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ اب یہ کتابیں اور انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ اسی وعدے کو یاد دہانے کروانے کے لیے کہ آپ وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ آپ ہی ہیں، رب آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو بھی جھٹلا دیا، ان کی باتوں کا بھی نافرمانی کرنی شروع کر دی کہ ہم تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی زندگی جئیں گے۔ تو جب ہم نے وعدہ ہی یہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، تو پھر اسی حساب سے ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اگر نہیں لائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ پہلی میں نے آپ کو بتائی کیا تھا؟ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید۔ نمبر 2، اسلام، دین اسلام کا جو سب سے بڑا مجموعہ ہے، 3 چیزیں، اس میں سے دوسرا نمبر ہے عبادات کا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سب جو ہیں ہمارے لیے فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، کس مقصد سے پیدا کیا؟ اپنے عبادات کے لیے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انس کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم اس مقصد کو بھول جائیں گے تو پھر ہم کیا مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ نہیں کہلا سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیں گے۔ 2 قسم کے حقوق ہیں نا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق نہیں معاف کریں گے، اپنے معاف کر دیں گے۔ کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہو گیا، ہم اپنے کاروبار کے لحاظ سے تو اچھے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ تو ہماری بول چال اچھی ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم اونسٹ ہیں، ہم بہت خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا۔ تو ان کا سوال ہونا، اللہ تعالیٰ نے اپنا سوال نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ استغفر اللہ من ذلک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بندوں کے حقوق بتائے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی معاف نہیں کرنے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ آپ صحت مند ہیں، نماز لازمی ہے، آپ بیمار ہیں، نماز لازمی ہے۔ مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، مہلت دے دی کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو۔ حالت حسن میں ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ ہیں، نماز لازمی ہے۔ حالت سفر میں ہے، نماز لازمی ہے۔ مہلت دے دی کہ کم پڑھ لو، 4 کے بجائے 2 پڑھ لو، لیکن لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ
اور یہ ایسی حالت ہے کہ انسان اپنی جان مال ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے کہ خوف والی نماز یہ حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے، یا تب پڑھی جاتی ہے کہ جنگ لگنے کا خطرہ ہو۔ تو تب کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ نماز کو کم کر دیا، مجاہدین سے کہا کہ اس طرح کر لو کہ ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہے، ایک صف بنا لی جائے، وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور ایک صف دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جب وہ اپنی نماز پوری کر لے تو وہ دشمنوں کے سامنے چلے جائے، اور جو دشمنوں کے سامنے تھی وہ نماز آ کے پڑھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دے دی لیکن نماز کو معاف نہیں کیا، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی معاف کر دیں گے؟ سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازمی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا شرک، ہم شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور کے ساتھ، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا حق جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیں گے۔ آگے تیسری اور مین چیز، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ عہد کے متعلق، وعدے کی اہمیت کے متعلق ہے، تو میں اس کی طرف اب چلتا ہوں۔ معاملات تیسری چیز ہے اسلام کا جو مجموعہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ اب یہ معاملات یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری حضرات کے ساتھ معاملات ہر قسم کا کرتے ہیں، لیکن پکا سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اچھا ہو۔ پہلے 2 چیزیں لازمی ہیں، اس کے بعد کیا ہے تیسری چیز؟ معاملات۔ اور بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اچھا ہے۔ اور ایک مسلمان اور پکا سچا مسلمان ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، تو اس کی وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اپنے قول اقرار کا خیال رکھتا ہے، وعدہ توڑنے نہیں دیتا، نہ توڑتا ہے نہ کسی کو توڑنے دیتا۔ ایک پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ تم اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، میری عبادت کرو، میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں مکرتے، ہم مکر جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا سورہ حج میں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد سے مکرتے نہیں ہیں، اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہی طریقہ کار اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کا خیال کرو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے ان وعدوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ بھئی تم نے فلاں بندے سے وعدہ کیا تھا، توڑ دیا، اس کے ساتھ تم نے یہ وعدہ کیا تھا، تم نے وہ بھی کدھر کیا تمہارا وعدہ، پھر اس کے لیے کیا ٹھکانہ ہے، پھر اس کے لیے جہنم۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں قرآن مجید کی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 177 میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اب جس طرح میں نے کہا نا کہ نماز بھی لازمی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات کا بھی، لوگوں کے معاملات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس طرح ہیں۔ اگر حقوق اللہ پورے نہیں کرو گے، حقوق العباد کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیں گے۔ حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دینی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نیکی کافی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہو۔ نیکیاں تو تمہاری یہ بھی ہیں کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اگر تم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تو تمہارا نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
باقی نیکیاں تم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز ادا کرتے ہو لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ نہیں کرتے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، تو تمہاری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ لازمی ہے کہ ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے اور اپنی نماز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور کچھ چند واقعے ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید قسم کا جو ہے وہ حکم دیا اپنے وعدوں کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ فرمایا کہ پہاڑوں کا رخ مڑ سکتا ہے، ہواؤں کا رخ مڑ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، سفید چادریں۔ تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر جانے سے روک دیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ آپ کو ہم آگے نہیں جانے دے سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرنے آئے ہیں، تو ہمیں جانے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں چاہتے تھے، آپ نے احرام پہنا تھا اور آپ آئے بھی عمرے کی نیت سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں صلح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لیں گے، لیکن شرائط ہماری مانی جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی عہد کر لیا کہ ہم زیادہ شرائط آپ کی مانیں گے، اپنی کم رکھیں گے، لیکن آپ کی بھی مانیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلح کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ شرائط تو ان کی مان لی ہیں، ہمارے حق میں تو بہت کم ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے شرائط رکھی ہیں اس کے متعلق ذرا نظر ثانی کر لیں، یعنی کہ دوبارہ ایک دفعہ نظر پھیر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے زبان کر چکا ہوں، ان سے وعدہ کر چکا ہوں، قول و اقرار کر چکا ہوں، تو میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کا رخ مڑ سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ اپنے عہد کو، اپنی زبان کو کس طرح پختگی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کسی سے بات کریں، آدھے منہ بات کریں تو وہ آپ کے اوپر ایسے یقین کر لے جیسے یقین کرنے کا حق ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ اس بندے کے تلے بھی کرتے رہیں گے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے دے دو، تب بھی نہیں وہ کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعے کے متعلق آتا ہے کہ یہ وعدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا کیا، اور ایسی جگہوں پہ اور بھی کئی واقعات آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، اور یہ آپ کو علم ہوگا کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، صحابہ بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، اور جن کے ساتھ لڑنا ہے وہ لوگ زیادہ ہیں۔ اب اس بات پہ تو پریشان ہونا چاہیے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں۔ تو دو صحابی ایسے تھے جن کا نام، ایک کا نام حذیفہ بن یمان تھا اور ایک کا نام ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ یہ دو صحابی تھے، یہ کسی دور کے علاقے میں رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ اس طرح جنگ بدر ہونے لگی ہے اور صحابہ کم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ چلے گئے، راستے میں ان کو کفار نے گھیر لیا، ابو جہل کے ٹولی تھی کافروں کی، انہوں نے گھیر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے جا رہے ہو، تمہیں تو ہم ادھر ہی قتل کر دیں گے، ادھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ زیادہ ہیں یا تھوڑے تھے، دو ہیں اور وہ کئی زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں ایک شرط پہ چھوڑ دیں کہ تم ہم سے اس بات کا عہد کرو، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم ادھر سے چلے تو جاؤ گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں ساتھ نہیں دو گے،
انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہمیں چھوڑ دو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دونوں صحابی ہیں، تو یہ چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے مقام میں آپ سے ملاقات ہوئی، سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح جو ہے راستے میں ہمیں کفار نے گھیر لیا، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو ہم نے تو جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، تو اب ہم آپ کے ساتھ مل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ یہ ہے وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے، کیونکہ تم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے۔ اپنے وعدے کی پاسداری کرو۔ ہاں، تم ہمارے لیے دعا لازمی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ہیں۔ وعدہ خلافی تو مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتا۔ وعدہ خلافی کرنا مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتا، یہ تو منافقوں کا کام ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 33 میں منافقوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری میں 3 نشانیاں بیان کی ہیں کہ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا۔ منافق جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا۔ اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب اس سے وعدہ کیا جاتا ہے منافق سے تو وہ خلاف ورزی کرتا۔ اور ایک اور حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2632 میں کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی معاملے میں اس کے ساتھ بحث ہو جائے تو وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا۔ یہ منافق کی 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو یہ علامت اور یہ عمل تو منافقوں کا ہے کہ وعدہ کر کے مکر جانا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کون سا کیا تھا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہ صحیح صحیح مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 35 میں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ولا دین لمن لا عہد لہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب جو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کہ جب کسی قوم میں وعدہ خلافی بڑھ جائے گی، کہ جو ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ ہم عبادات کریں گے، آپ ہی رب ہیں، تو جب اس وعدے کو توڑ دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑ دیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس قوم کی دوسری قوم کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی کروا دی جائے گی، جھگڑا، دنگے، فساد، ایک دوسرے کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے گا۔ تو آج ہمارے ملک پاکستان میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، عہدوں وعدہ کرتے ہیں، اس میں خلاف ورزی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، تو پھر یہی ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ پریشانی میں ڈوبا پڑا ہے، ہر بندہ مشکلات میں ڈوبا پڑا ہے۔ تو جب ہم اپنے وعدوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 1-2 واقعہ اور ہیں
مثالیں تو اور بھی کئی زیادہ ہیں، آیات احادیث اس کے متعلق بے شمار ہیں۔ میں اگر بیان کرتا جاؤں تو شاید 3-4 خطبے بن جائیں، لیکن یہ اس کے متعلق بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ صرف اور صرف 2 واقعے انشاءاللہ تعالی سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ 2 شخص تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ 2 شخص، ان کے باپ کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد جو ہے ان دونوں کے ہاتھ لگا، تو وہ شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں خطبے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے یہ واقعہ اور جو اگلا انشاءاللہ تعالی سناؤں گا وہ واقعہ جب میری نظروں میں آیا تو میں پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ وہ اس شخص کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آدمی ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، کافی دیر سے غائب تھا، اب ملا ہے تو آپ کے پاس لے کر آیا، تو ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے، ہم نے قتل کے بدلے قتل کرنا۔ تو نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہماری کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی تھی تو میرے سے کوئی چیز زیادہ زور سے لگ گئی تو ان کے والد میرے سے قتل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کے جایا جائے۔ جلاد بلائے گئے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے 3 دن کا وقت دے دیں، 3 دن کے بعد میں واپس آؤں گا تو پھر مجھے قتل کر لیجیے گا، میں باغ نہیں رہا، بس مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضامن لاؤ، کوئی گواہ بنے جو تمہاری ضمانت دے اور کہے کہ ٹھیک ہے یہ واپس آ جائے گا، کیونکہ اس شخص کو وہاں کا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو اس شخص نے دیکھتے دیکھتے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ میرے ضامن بنیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، حالانکہ کوئی جان پہچان نہیں، دور دور تک کوئی جان پہچان نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جو تمہارا کام ہے کر کے واپس آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن۔ اس نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے دن ظہر کے وقت آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حاضر ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ نہ آیا تو میری باری، میں نے قتل ہونا ہے۔ تو وہ آگے، آہستہ آہستہ سب آگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، وہ دونوں بھائی بھی آگئے، وہ شخص نہیں آیا۔ انتظار کیا، کافی دیر گزر گئی، عصر کا وقت ہونے لگا، وہ شخص نہیں آیا۔ تو لوگ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ باتیں کرنے لگے کہ ابو ذر یہ تم نے کیا کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ضامن بن گئے ہو، اگر وہ نہ آیا تو اس کے بدلے تو تمہیں قتل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ہوں، میں نے ضمانت دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نہ آیا تو میں قتل ہو جاؤں گا، مجھے سزا دی جائے اس کے بدلے۔ وہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاؤ۔ جلادوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے کام کے لیے آگے آؤ۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف جا ہی رہے تھے جہاں پر ان کو قتل کیا جانا تھا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کافی دور سے، کیونکہ ریگستانی علاقہ ہے، مکہ مکرمہ اب بھی اس طرح ہی ہے کہ اگر گاڑی گزرے تو کافی زیادہ مٹی جو ہے وہ ساتھ لے جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا دور سے جو ہے وہ مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کسی شخص نے آواز دی کہ رک جائیں، ہو سکتا ہے شاید وہ جو آ رہا ہے کوئی گھڑ سوار ہو، کافی مٹی نظر آ رہی۔ رک گئے۔
قریب آئے تو دیکھا وہی شخص واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں کہ رستے میں کسی مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو میں اپنے ساتھ یہ ایک اور آدمی لے کے آؤں کہ میرا گھوڑا واپس لے جائے گا، کیونکہ میں نے تو قتل ہو جانا ہے، تو جب میں نے ہی قتل ہو جانا ہے تو یہ گھوڑا یہ میرا واپس لے جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب وہ اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا اندر داخل ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا کہ ایک صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی۔ تو اس شخص کو لے کے جایا جا رہا ہے، جلاد کو حکم دیا گیا کہ آ جاؤ۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخش دیجیے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ چاہتا تو باپ بھی سکتا تھا، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا یہاں پہ، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضمانت دی ہے تو وہ بھی قتل ہو سکتے تھے، تو کوئی نہیں جانتا، تو یہ تب بھی اس نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اسی لیے ہم ایسے مومن کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو حکم دیا گیا کہ معاف کر دیا جائے، واپس چلے گئے۔ پھر اب سوال کیا گیا کہ بھائی تم واپس کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے کہ اگر میں واپس نہ آتا تو میں نے جو وعدہ کیا تھا تو مسلمانوں پہ داغ لگ جانا تھا کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی؟ بھئی آپ کو جانتے بھی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے ضمانت دی کہ اتنے صحابہ بیٹھے تھے، اس نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، میری طرف اشارہ کیا، اور اگر میں بھی ضمانت نہ دیتا تو شاید لوگ کہتے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیال ہی نہیں رکھتا، اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ ہے مسلمان۔ اور ایک اور دوسرا واقعہ جو ہے، جو کہ بخاری کے حدیث میں مکمل واقعہ ہے، واقعہ تھوڑا زیادہ لمبا ہے، میں انشاءاللہ تفصیل زیادہ بیان نہیں کروں گا مختصر وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کہ لکڑہارا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ یہ بخاری میں ایک کافی لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو بخاری حدیث کا نمبر بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے مزید اس کے متعلق پڑھنا ہوگا تو آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ حدیث نمبر بخاری کی حدیث نمبر 2291 2291 کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ لکڑیوں کا کام کرتا تھا۔ تو ایک مسافر اس کے پاس آیا، وہ بھی بنی اسرائیل کا لیکن دور دراز کا کوئی رہنے والا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں نے سفر پہ جانا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تم 1000 دینار اشرفیاں دے دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی اپنا بتاؤ، اگر تم پیسے لے کے چلے گئے پھر کہا کوئی اپنا گواہ لے کر۔ وہ کہتے ہیں ادھر کوئی نہیں، صرف یہ 2 شخص موجود ہیں، ایک وہ لکڑہارا اور ایک یہ دوسرا مسافر۔ انہوں نے کہا کوئی گواہ لے کے آؤ۔ اس شخص نے کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ میرا گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لے کر آؤ، کوئی تمہاری ضمانت دے، وکالت کرے۔ اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا ضامن کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانا ہے اور تم نے دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ کو لیا ہے تو میں تمہیں 1000 دینار اشرفیاں دیتا ہوں، تو تم جاؤ۔ چلا گیا۔ تو اس کا رستہ تھا کہ وہ دریا پار کر کے اس نے دوسری طرف جانا تھا، وہ چلا گیا۔ اب وہاں سے واپس آ رہا، سواری کوئی نہیں، دریا کافی تیزی سے چل رہا ہے، نہ کوئی سواری اس کو لے کے جانے والی اور نہ کوئی رستہ کوئی لے کے جانے والا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کے پیسے بھی واپس دینے ہیں، تو اگر میں نے اس کے پیسے نہ دیے تو اس کا تو اعتبار اٹھ جائے گا، وہ کسی کو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کسی کی مدد نہیں کرے گا، تو میں کیا کروں؟ تو اس شخص نے ادھر ہی کھڑے کھڑے کہا کہ اے اللہ، میں اس شخص سے میں نے پیسے لیے تھے، اسے دینار لیے تھے، اور جب اس نے میرے سے کہا کہ کون گواہ ہے تو میں نے کہا اللہ تم گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ گواہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے،
تو آپ اور وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ ہے. پھر اس نے ضامن مانگا، تب بھی میں نے کہا وکفا باللہ وکیلا کہ اللہ میرا ضامن ہے. وہ اس بات پہ بھی راضی ہو گیا. تو اس کو کوئی لکڑی آتی ہوئی نظر آئی. اس نے لکڑی پکڑی، اس میں سوراخ کیا، اس میں اشرفیاں ڈالی، 1000 اشرفیاں ڈال کے، اور بیچ میں ایک خط لکھ کے اس کے اندر ڈالا. لکڑی کا منہ اچھے طریقے سے بند کیا اور اس کو پانی میں بہا دیا اور کہا کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس کو سونپنا، اس کو کہاں پہنچانا. میں آپ کے نام سے لے کر آیا تھا تو یہ آپ نہیں پہنچانا. بھیج دیا. تو کیونکہ وہ لڑکا آدمی جو تھا وہ لکڑہارا تھا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں شاید اس نے آنا یا نہیں آنا. ویسے تو دریا بھی کافی تیزی سے جا رہا ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، چلو کوئی نہیں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو اللہ کی سپرد. اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے. اس نے لکڑی اٹھائی، لکڑہارا تھا، لکڑی اٹھائی، کہتا چلو اس کو میں گھر کے لیے لے جاتا ہوں، جا کے اس کو جلاؤں گا، کوئی گھر کا کھانا وغیرہ پک جائے گا. لے گیا. جب وہ سوکھنے کے لیے رکھ دی، اس کی بیوی نے کہا کہ وہ لکڑی جو سوکھنے کے لیے رکھی ہے لے کر آئیں، کھانا وغیرہ پکائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اوپر گیا، لکڑی لی، لکڑی لے کر اس نے کلہاڑی سے اس کے آدھا پیس کیا، اس کو چھیلا تو بیچ میں اشرفیاں دیکھی تو ساتھ اس کے ایک خط بھی تھا. اس نے وہ خط پڑھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پہنچا دیا. 1-2 دن کے بعد راستہ تھوڑا جو دریا کا راستہ تھا وہ تھوڑا آہستہ ہو گیا، سواری بھی آ گئی. تو وہ شخص دوبارہ 1000 اشرفیاں لے کے آ گیا. وہ آ گیا، اس کے گھر آیا، دروازہ کھٹکایا، اس کو ملا، اس نے اس کو بٹھایا، بیٹھو. اس نے کہا، اس نے نہیں بات کی کہ میں پہلے یہ کام کر چکا ہوں. اس نے کہا کہ شاید دریا ہے آگے لے گیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں. وہ دوبارہ اس نے کہا یہ کہ میں 1000 اشرفیاں لے کے گیا تھا تو اللہ کی قسم میں اس دن آیا تھا لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی. بس اتنے الفاظ اس نے کہے کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو میں پیسے نہیں لا سکا. اس نے کہا کہ لکڑہارا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں دونوں کی ایمانداری، ایک کی ایمانداری اور ایک کی وعدے کی پاسداری. اس نے کہا کہ تم نے اس دن جب پیسے لیے تھے 1000 دینار مجھ سے لیے تھے تو تم نے کیا کہہ کے لیے تھے؟ اس نے کہا کہ میں کہا تھا کہ میں واپس کر دوں گا. اس نے کہا نہیں. تم نے کس کو حاضر ناظر کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ وکیلا. اس نے کہا کہ جس کو تم نے حاضر ناظر جانا تھا اس نے مجھ تک میری امانت پہنچا دی. اور وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا. اس نے اپنا 1000 دینار جو لے کر آیا تھا وہ لے کے واپس چلا گیا. اب یہاں پر جو ہے ایک دوبارہ یہی میں حدیث جو ہے وہ فٹ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور شخص کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، وعدے کے پاسداری نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لیے سنایا کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے وعدوں کی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ، تو بہتر مسلمان اور اچھا مسلمان اور ایک مسلمان ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، اپنے وعدوں کا خیال رکھیں اور جو وعدہ کیا ہے اس کو از بر پورا کریں. ہاں وقت کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن وعدے کی پاسداری لازمی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ہم وعدوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے خاطر ہم نے اپنے وعدوں کا خیال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان کے لیے رکھا تھا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کچھ دعائیں ہیں. پروفیسر علی شاہ صاحب کی بہن کا آپریشن ہے لاہور میں, ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. میری 2 بہنیں وفات پا گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, ہسپتال میں ہیں, گھروں میں ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میں عمرے پر جانے کا شدید خواہش مند ہوں, اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دے, آمین. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئیں, اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے وسائل, غیبی وسائل پیدا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. حافظ عبید الرحمن حافظ اللہ تعالیٰ, آپ سب کو علم ہے کہ وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 تاریخ کو, پرسوں, آج 30 ہے, کل 31, پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے واپس آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئیں. تو اگلا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھائیں گے, اور ان کا پیغام ہے کہ جس موضوع سے وہ روک کے گئے تھے وہی اگر موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا. اور وہ پیغام انہوں نے ایک کو یہ بھی دیا تھا کہ وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. اور اس اتوار کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالیٰ استاد محترم قاری محمد موسیٰ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ درس قرآن حدیث ارشاد فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله.